مجھے تو بدگمانی نہیں ہے، میں تو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ نہیں رہتا جو کہوں کہ نماز نہیں پڑھتے آپ یا روزہ نہیں رکھتے. ظن بالمومنین خیرا، اپنے مومن بھائیوں سے اچھا خیال رکھو، برا نہیں، یہ شریعت کہہ رہی ہے. ایک بات. دوسری بات، اب سنو عزیزو، حق ہے دو، رائٹ ہے دو، ایک حقوق اللہ، ایک حقوق العباد. اور جو چاہ رہا ہوں، اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے. اگر اس کا حق کسی وجہ سے چھوٹ گیا، اجازت نہیں دے رہا ہوں کہ چھوڑ دو، چھوٹ گیا تو وہ بے نیاز ہے. تمہاری نماز اس سے اللہ نہیں بنائے گی، تمہارا روزہ اس سے اللہ نہیں بنائے گا. وہ اللہ ہے، نماز اس نے اپنے لیے نہیں پڑھوائی، یہ تمہاری باڈی کی بلڈنگ کا مینٹیننس ہے. یہ روزہ، یہ نماز، یہ زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ باڈی کے لیے ہے سر، اللہ کے لیے نہیں ہے. اللہ کو کچھ نہیں چاہیے تمہارا. اللہ محتاج نہیں کا خزانہ خالی نہیں پڑا. تم سجدے کرو گے تو بھرے گا. اللہ نے فرما رہے ہیں اچھا دو حقوق ہو گئے نا. زکوٰۃ نہیں دی آپ نے، روزہ نہیں رکھا آپ نے، حج نہیں کیا آپ نے. لادو فتویٰ اگر کوئی کہتے کہ کافر ہو گئے، گناہ گار ہے، کافر نہیں ہے. توبہ سے اللہ سے معافی مانگے، پروردگار معاف کر دے. یہ تو تواب ہے، رحمان و رحیم ہے پروردگار. میں اپنے نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا، مجھے شیطان نے بہکا دیا تھا. معبود میں معصوم تو تھا نہیں، دیکھ مجھ سے غلطیاں ہو گئی مگر تو بے نیاز ہے. پروردگار تجھے تیرے اہل بیت کا واسطہ مجھے معاف کر دے. اسے معاف کرنے سے کوئی روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، پاسبلٹی ہے. لیکن آپ نے ایک مومن کی جیب سے 100 پاؤنڈ نکال لیا، زندگی بھر کہتے رہو اللہ معاف کر دے، کرے گا نہیں جب تک وہ مومن خود نہ معاف کرے. یہ ہے حق عبادت. اب دو باتیں چل رہی ہیں. تبلیغ، جوش تبلیغ میں ہم تبلیغ تو کر دیتے ہیں مگر پتہ نہیں پاتے کہ اب ارتکاب کیا کر رہے ہیں. ہم نے کہا جی بے نمازی وہاں نہیں پڑھی، یہ غیبت ہو گئی. غیبت ہے حقوق الناس پہ ڈاکہ. اور جو چاہ رہا اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ اس کا اور اللہ کا پرسنل معاملہ ہے. ان دونوں کے درمیان کا میٹر ہے بھائی. جائے جہنم میں، کوئی ہم سے کیا مطلب. اللہ چاہے معاف کرے چاہے نہ معاف کرے، ہمیں کیا مطلب. فار یو، آپ ہے کیا؟ آپ کسی کے معاملات میں دخل دینے والے. لیکن آپ ایک گناہ کے گناہ گار ہو گئے کہ آپ نے اس کو بے نمازی کہہ دیا، جبکہ آپ کو 100% یقین نہیں ہے کہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو آپ نے غیبت تو کر لی، اب یہ غیبت وہ گناہ کر لیا آپ نے کہ یہ معافی نہیں ہوگا جب تک وہ نہ کر. تو جوش تبلیغ میں اپنا نقصان کر رہا ہے مبلغ. سمجھنے کی بات ہے، لاجک یہ ہے. میں ان باتوں میں پڑھتا ہی نہیں بھائی، یہ کرو وہ کرو وہ کرو. ارے جو فرش عزا پہ آیا ہے، جو حسین کی مجلس میں آیا ہے، جو اہل بیت کو سننے آیا، کون ہے وہ؟ سب کچھ کر کے ہی تو آیا ہے. ہم جو غدیر سنا رہے ہیں، غدیر میں بے نمازی آئے تھے کیا؟ پھر سب کچھ کرا کے غدیر بنائی ہے. تو یہ غدیر ہی کی تو یادگار ہے. سب کچھ کرنے کے بعد آتے ہیں آدمی. میں تو بدگمانی نہیں کر سکتا، میں تو نہیں سوچ سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ تبلیغ کا انداز بڑا حسین اور پیارا، بڑا عمدہ ہونا چاہیے. اگر ہم مولوی لوگ بھی ماتمیوں کے ساتھ ماتم کرنے لگے ہیں، ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ ماتم کرنا ماتمیوں کا ہی حق ہے، بس ہمارا حق نہیں ہے. ہم تو کھڑے ہوئے دور. ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا میں پرسوں مانچسٹر کا جلوس. سردی دیکھ رہے ہو، بارش ہو رہی ہے، کپڑے اتارے ہوئے ماتمی ماتم کر رہے ہیں. گھنٹوں ماتم کیا ہے. اور جو چاہ رہا ہوں 2 منٹ نماز پڑھتے ہو، 2 گھنٹے ماتم کر کے دکھاؤ ذرا. اس طرح ایسے ماتم کر کے دکھاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز چھوڑ دی جائے، نماز تو چھوڑنے کی چیز ہی نہیں یار. یہ تو بحث میں ہی نہیں لانا چاہیے. جو چیز پہلے سے واجب کر دی گئی، میں کون ہوتا ہوں اس میں آرگومنٹ کرنے والا. نہ وہ ہٹ سکتی ہے، نہ بڑھ سکتی ہے، نہ گھٹ سکتی ہے، وہ تو ہے ہی واجب. تو جب واجب ہے. اور ایک بات اور بتا دوں، کمال کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یقین کی منزل پر ہم ہی ہیں کہ قبول ہماری ہوگی. بری تو نہیں لگی کسی کو بات؟ اچھا اگر بری لگی بھی ہوگی تو کیا کر لیجیے گا؟ سچی بات کہنا ہے نمبر پر تو یہ ہے
ان معاملوں میں ٹکراؤ پیدا مت کہ دیکھو قوم کمزور ہوتی ہے، مسلک اہل بیت کمزور ہوتا ہے، خدا کی قسم عجیب عجیب مسائل آ رہے ہیں، عجیب عجیب ایشوز پیش کیے جا رہے ہیں، نماز سے عزاداری کو ٹکرایا جا رہا ہے، کہیں اذان میں علی ولی اللہ کی بات کہے نہ کہے، تشہد میں کہے نہ کہے، یہ کرے وہ نہ کرے، یہ مسائل اٹھانے کے نہیں ہے بھائی، یہ مسائل شیعوں میں اور علی پہ باتیں کمال ہے بھائی، توجہ چاہ رہا ہوں میں، اپنے آپ کو علی کا شیعہ بھی کہتے ہو، سارے مسائل علی پر، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، ایسی باتیں ٹکراؤ کی نہ پیدا کرو، جو چلا آ رہا ہے دین میں جس طریقے سے بیلنس ہے دین، اصول دین اور فروع دین سارے مرتب ہے پہلے ہی سے، ان سب پہ عمل ہوتا رہے، کہیں پر بھی کنٹراڈکشن، کہیں پر بھی ٹکراؤ پیدا نہیں ہونا پائے، ورنہ یہ قوم کمزور ہو جائے گی، اگر آپ بکھر گئے کمزور ہو جائے گی، اگر آپ منتشر ہو گئے کمزور ہو جائے گی، اور پھر کربلا کو فالو کرنے والوں کیا 72 کے دماغ میں کوئی خیال الگ الگ تھا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، تھے 72 تھے، مگر 72 میں ہر سن کا تھا، ہر ایج کا انسان تھا، میں حسین کے لیے تو بات الگ ہے، مجھے ایک بچے کی طرف سے بتا دو کہ کسی نے شکوہ کیا ہو کہ مولا بیعت کر لو ہم بڑے پیاسے ہیں، پانی مل جائے گا، حق کے لیے بچہ بھی اتنا سمجھتا تھا، یہ کربلا ہے۔ اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بس میں نے بہت زحمت دی آپ کو، میں نے بہت وقت لیا آپ کا، ابھی بات بتانا چاہتا ہوں، کارنامہ حسینی بتانا چاہتا ہوں آپ کو، حسین کی برابر نبیوں میں بھی کوئی نہیں ہے، یہ میں منبر سے کہہ رہا ہوں بھائی، اگر کسی کی ماں نے 32 دھاروں کے ساتھ پاکیزہ دودھ 32 دانتوں کے ساتھ وجود میں کسی کے پہنچایا ہے تو کھڑا ہو کے میری بات کو رد کر دے، حسین کے برابر کوئی نبیوں میں بھی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کیوں؟ کمال حسینی بتانا چاہ رہا ہوں، اور میں روایت پوایت پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ایک صاحب شریعت جس سے اللہ نے باتیں کی، جسے کلیم بنایا، جسے طور پہ بلایا، جس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا، پروردگار یہ میری قوم پانی مانگ رہی، کہا ایسا مار دے پتھر پر نکل آئے گا پانی، پروردگار یہ میری قوم راستہ مانگ رہی ہے، کہ دریا پہ ایسا مار راستے بن جائیں گے، پروردگار یہ میری قوم کپڑے دھلوانا چاہ رہی ہے، کہ جمع کر کے سب کلین ہو جائیں گے، پروردگار میری قوم پھل چاہ رہی، کہ ایسے کو گاڑ کو زمین میں درخت بنے گا ابھی پھل آ جائیں گے، پروردگار میری قوم تیتر بٹیر چاہ رہی ہے، منو سلوا، اور وہ بھی آ جائے گا، چلو کرو، ہر ڈیمانڈ پوری ہو رہی، اتنا پیارا نبی، اتنا محبوب پیارا ہے نا، ایک دن پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ میں نہیں جانتا، اللہ نے کہا موسیٰ میرا ایک بندہ ہے اس کے پاس جا، کہا کون؟ کہا جا مجمع طہران پہ چلا جائے، پڑھا ہے سورہ کہف پڑھا ہے، چلا جا، کہاں جاؤں؟ کہا خضر کے پاس چلا جا، ایک پیغمبر ہے میرا ایک بندہ ہے، اب جناب یوشع اور جناب موسیٰ چلے، اب قرآن کہتا ہے فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ من عندنا رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، حضرت موسیٰ حضرت یوشع آ گئے اور ساتھ میں رکھی تھی مچھلی بھنی ہوئی، روسٹیڈ، بڑا بڑھیا مسالہ لگا ہوا تھا، جبرائیل نے لا کے دی تھی جنت سے، ان کا راستے میں جا رہے ہیں، یہ لے لیجیے کھائیے گا، پکنک پہ جا رہے ہیں نا، سی سائڈ جا رہے ہیں نا، ہائے ہائے مجمع البحرین، کہاں چلے تھے یہ دونوں؟ چشمہ آب حیات کی تلاش میں، جس کا پانی پی کر مرتا ہی نہیں، چلے دونوں، مچھلی لے لی صاحب، جنت کی بھنی ہوئی مچھلی، جبریل نے کہا لیتے جائیے بھوک لگی راستے میں، وہ جناب یوشع نے کام کیا کیا، کہیں وضو کرنے بیٹھے ہوں گے، وہاں مچھلی رکھ دی اس پر پتھر پہ، اب وضو کر کے اٹھے چلے اور دیکھا کہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ پانی کے اندر، اب جب دور پہنچے کچھ تو حضرت موسیٰ نے کہا یوشع بھیا جی برادر کیا بات ہے، کہا بھوک لگی ہے، مچھلی کہاں ہے؟ تو وہ تو پتھر پہ زندہ ہو کے پانی میں چلے گئی تھی، کہا یہی تو تلاش کر رہے تھے، تو چھوڑا، ارے وہی تو پانی کا جو زندگی دیتا ہے، بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی، آگ میں روسٹیڈ ہونے کے بعد زندہ ہو گئی، ماں نبغی ذالک کا ہم اسی کی تو تلاش میں تھے، تو اب کیا کریں؟ وہی دور سے بیٹھا ہوا ایک بندہ ملا، کہ بندہ خدا تو جانتے کہ میرے پاس آؤ، آ گئے، کہا مجھے کچھ بتائیں گے؟ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟
मैं आब हयात के बारे में पूछने आया हूँ, मैं इन चीजों के बारे में पूछने आया हूँ, मैं इन चीजों के बारे में पूछने आया हूँ। तो जनाब खिज़र ने एक शर्त लगाई, कंडीशन के बता तो सब कुछ दूंगा मगर आप सब्र नहीं कर पाएंगे। साहिब शरीयत से कह रहा है, अल्लाह के इतने प्यारे नबी से कह रहा है। अब खुदा जाने आपने अभी ज़ौक़े समाज सलीम पैदा किया है कि नहीं और पाकीज़ा मंजिल पे आए कि नहीं। मूसा कह रहे हैं मुझे कुछ बता दीजिए भाई, आप अल्लाह के बंदे का बता तो दूंगा मगर इन्नका लन तस्तिया भैया सब्रा, आप मेरे साथ सब्र नहीं कर पाएंगे। कभी मैं वादा करता हूँ सब्र करूंगा, तो सब्र करने की एक कंडीशन है, मैं जो कहूँ देखते रहना, एतराज ना करना, टोकना नहीं। अब वो साहब चले, वो एक सफीने में सुराख कर दिया बोट में। चले ये क्या किया? मैंने नहीं कहा था सब्र नहीं कर पाओगे। अच्छा ठीक है, अब नहीं करूंगा। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा चला रहा था 3-4 बरस का, उसे पकड़ा और मारी, तलवार खत्म कर दिया, मार डाला। का ये क्या किया? बेगुनाह बच्चे को, बेगुनाह बच्चे को आपने मार डाला। तो मैंने नहीं कहा था ना कि मुझसे कुछ आप सवाल नहीं करेंगे, चुप के देखते रहिए बस। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं। चलिए थोड़ी देर में चले तो एक दीवार गिर रही थी, वहां के लोगों से खाना इन्होंने तलब किया था, उन्होंने कहा हम नहीं देते। जनाब खिज़र ने उस दीवार को सीधा कर दिया। तो हज़रत मूसा ने कहा आपने फ्री में दीवार सीधी कर दी, अगर इनसे कुछ ले लेते तो कीमत मिलती, खाना खा लेते। कहा था फिर आपको बहनी और बहना का, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान, जाओ खत्म। क्या समझिए इस वाक़े से? इतना बड़ा जो वाक़या रखा है, जिस कुरान में नमाज नहीं बताई किस तरह पढ़े, रोजा नहीं बताया कैसे रखे, हज नहीं बताया कैसे रखे हैं, उस कुरान में जनाब मूसा और खिज़र का ये वाक़या। और जब 3 दफा टोक दिया तो हजरत मूसा से कहा कि आप जाइए, हाजा फिराक़ी बैनी और बैना का, ये मेरे और आपके दरमियान इफ्तराक है, फिराक है, जाइए डिस्टेंस दूर, हम मेरे पास नहीं रह सकते। आप चले गए। क्या वाक़े से आपने अंदाजा लगाया? मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको, दोनों नबी दोनों रसूल, और प्लस पॉइंट ये है मूसा के साथ के साहिब कलमा, साहिब शरीयत, उलिल अज़्म, साहिब मिल्लत, कलीम खुदा, नाज बरदार खुदा, हर डिमांड अल्लाह पूरी कर रहा है। मगर हजरत खिज़र बावजूद पूरी मेहनत के अपने जैसा मिजाज मूसा का नहीं बना पाए। तो जो चाह रहा हूं वो खत्म हो गई। 10 दिन की सारी तकरीरें भूल जाना मेरे दोस्तों। आज मैं आपको वली का मतलब बता रहा हूं कि वली क्या होता है। गौर करिएगा, वली की पावर क्या होती है। ये थे नबी, तवज्जो चाह रहा हूं। खिज़र वली नहीं है, रसूल है। मूसा वली नहीं है, रसूल है। मगर हुसैन वली है। अब वली में और रसूल में क्या फर्क है? एक रसूल दूसरे रसूल को अपना हम मिजाज न बना सका। कुछ कहना चाह रहा हूं, मगर ये वली का कमाल है कि 72 को अपना हम मिजाज बना लिया। ये है बना लिया। जो मिजाज कासिम का वही ओनो मोहम्मद का, जो मिजाज ओनो मोहम्मद का वही मिजाज जॉन का, वही पुरैर का, वही मुस्लिम का, वही हबीब का। जिसको देखिए सबको अच्छा वली बना लिया ना, तभी तो ज़ियारत पढ़ते हो अस्सलाम वालेकुम या औलिया अल्लाह। हुसैन ने अपने साथियों को भी वली बना दिया। यह है विलायत शादात। इसको देखिए हुसैन की विलायत। हुसैन के करीब आ जाओ तो हुसैन कितना अपने करीब कर लेते हैं, कितनी मंजिल अता कर देते। तुम छोटी छोटी बहसों में पड़े गए। अरे बहसें छोड़ के हुसैन के पास आ जाओ और करिएगा। और मैं जुमला कह दूं, अगर आप होशियार हैं, हुसैन के पास आ जाओ सारी बहसें छोड़ के। आज तो वली उल्लाह की बात में पड़े, वली वली है कि नहीं, वली है कि नहीं, हुसैन के पास आ जाओ, तुम्हें वली बना देगा। अली की बात तो छोड़ो, अली का पर नहीं, सारे वली हैं करबला। आज शब आशूर आ गई, आप बैठे हैं। अब मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा, देखो शब आशूर की कद्र करना। आज शब आशूर समझ के सुनना मसायब, मुझे कहना ना पड़े कि रोइए।
مجھے گزارش نہ کرنا پڑے، آمادہ ہو جائیے آپ، پہلے اپنے آپ کو حاضر کر لیجیے، جیسے نماز کے لیے آمادہ ہوتے نیت کر کے، ویسے آج آپ کو نماز مودت عطا کرنی ہے۔ یہاں پر کوئی آنسو قضا نہ ہو، آنسو تسبیح ہے، ہائے جو آپ کرتے ہیں یہ تکبیر ہے، اور جو چاہ رہا ہوں یہ جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ قعود ہے، یہ جو آپ کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں یہ قیام ہے، یہ ساری پوری کی پوری ارکانی کیفیت ہے نماز مودت کی، یہ جو آپ ادا کر رہے ہیں۔ آج شب عاشور آ گئی نا، شب عاشور کا ایک واقعہ سنا دوں میں آپ کو، اور وہ عجیب و غریب واقعہ ہے۔ ایک ماں نے اپنے بیٹے کو پہلے دن دیکھا تھا اور پھر 18 برس تک نہیں دیکھا، پھر جا کے کربلا میں دیکھا۔ جانتے ہو بچے کون ہے اس ذات گرامی کا؟ کیا نام ہے؟ یہ ہے لیلا۔ لیلا کا نام لیلا نہیں ہے عزیزوں، میں مطالعے کے بعد بتا رہا ہوں، اسٹڈی کے بعد۔ لیلا کا نام لیلا نہیں ہے، لیلا کا پراپر نام، اصل نام فاطمہ ہے۔ لیلا ٹائٹل ہے، لقب ہے۔ لیلا بنا ہے لیل سے، لیل کہتے ہیں نائٹ کو، لیل کا مطلب ہے عربی میں سیاہی، بلیکنیس، کیا ہے؟ سیاہی۔ حضرت لیلا کو لیلا اس لیے کہا گیا کہ آپ کی پاکیزہ اور مطہر زلفیں، بال اتنے کالے تھے کہ عرب میں کسی خاتون کو ایسے کالے بال عطا نہیں ہوئے تھے، اس لیے آپ کو لیلا کہا جاتا ہے۔ سن لیا آپ نے؟ یہ ہے لیلا، نام ہے فاطمہ، لقب کیا ہے؟ لیلا۔ لیلا کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، بار بار نہیں دہرایا جائے گا۔ 18 برس تک بیٹے کو دیکھا نہیں، چونکہ زینب کے اوپر اتنا اعتماد تھا لیلا کو، یہ علی کی بیٹی پرورش کر رہی ہے شبیہ پیغمبر کو۔ اب وہ رات کا وقت آ گیا، شب عاشور ہے نا، شب عاشور کے لیے روایت لکھتے ہیں مقاتل کہ جب رات گزری اور آدھی رات بیت گئی تو خیموں میں عبادتیں ہو رہی ہیں، قرآن کی تلاوت، تسبیح، تحلیل، یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا۔ حضرت عباس امام حسین تلایا پھر رہے ہیں، خیموں کے قریب دیکھ رہے ہیں، دیکھو سیدانیاں کیا کر رہی ہیں، بیویاں کیا کر رہی ہیں، سب ہو گیا۔ حضرت عباس اور حضرت حسین آ کے اپنے خیمے میں فروکش ہوئے بیٹھے، تو آدھی رات سے زیادہ جب گزری تو جناب زینب نے اپنے خیمے پر ایک سایہ محسوس کیا۔ جب سایہ دیکھا تو ایک مرتبہ من بالباب، کون ہے دروازے پر؟ تو آواز آئی، علی کی بیٹی آپ کی کنیز لیلا، شہزادی لیلا ہے آپ کی کنیز آئی ہے۔ کب بھابھی دروازے پر کھڑی ہیں آپ؟ علی کی بہو، فاطمہ کی بہو خیمے کے باہر کھڑی رہے، اندر آئیے۔ آئی اور مسند پہ بٹھایا، جس مسند پہ خود بیٹھی تھی سرکار زینب، اس پر جناب لیلا کو بٹھایا۔ جناب لیلا بیٹھ گئی آن کر، آن کے کہتی ہے شہزادی میں آپ کی کنیز ہوں، میں نے 18 برس میں آپ سے کوئی گزارش نہیں کی۔ کہا بھابھی آپ کو حق ہے پورا، کہیے کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا میں ایک گزارش کرنے آئی ہوں۔ کہا بتائیے۔ میں آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں۔ بھابھی کیجیے سوال، بتائیے تو کیا حکم ہے؟ کہ شہزادی بات یہ ہے کہ میں نے اکبر کو زندگی میں دیکھا نہیں، آج کی رات میرے اکبر کی آخری رات، آپ اجازت دے دیں میں اپنے بچے کو خیمے میں لے جاؤں، اور جتنی باقی رات بچی ہے میں اپنے بچے کے چہرے کی کتاب کی زیارت کر سکوں، تلاوت کر سکوں۔ جناب زینب نے اکبر کی طرف دیکھا، اکبر بیٹا۔ اکبر اٹھے، کیا حکم ہے پھوپھی اماں؟ کہا ماں کہہ رہی ہے جاؤ۔ جناب لیلا خیمے میں لے آئی، شمع جلا کے رات بھر چہرہ دیکھا۔ جب صبح کی اذان کا وقت آیا تو امام حسین کی خیمے سے آواز بلند ہوئی، علی اکبر کہاں ہے بیٹا میرا؟ بابا میں یہاں ہوں۔ کہا بیٹے اذان کا وقت ہو گیا، اذان صبح کہو۔ علی اکبر نے اذان صبح کی، توجہ کہیے گا، اب آج صبح کی اذان ہو گئی۔ نماز صبح میں 5000 تیر آئے ہیں۔ سب سے پہلا تیر حسین ابن نمیر ملعون نے یہ کہہ کے رہا کیا کہ گواہ رہنا اور امیر کی دربار میں جا کر میری طرف سے کہہ دینا کہ سب سے پہلا تیر حسین کے لشکر پر میں نے، نہ جانے کتنے لوگ نماز میں شہید ہو گئے صبح، اور کریں گے صبح ہی سے شہادت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب ایک کے بعد ایک جانے لگا۔ ہر دفعہ علی اکبر آتے تھے مگر کوئی نہ کوئی آگے بڑھ کے کہتا تھا فرزند رسول آپ نہیں آئیں گے،
शबीह रसूल आप नहीं जाएंगे, हम शक्ल पैगंबर आप नहीं जाएंगे, ये सब होता रहा ना। हम मंजिल देखिएगा, जब दोपहर गुजर गई और असर का वक्त करीब आने लगा तो अली अकबर सरकार सैयदुल शोहदा की खिदमत में आए और कहा, बाबा फूफी अम्मा के बेटे मारे गए, चचा का बेटा मारा गया, अब तो कोई भी नहीं रहा, अब तो मेरा चचा अब्बास भी नहीं रहा, अब आप हमें भी इजाजत मरहमत फरमा दे। तो जनाबे इमाम हुसैन के लिए लिखा है, आप सोचिएगा कि बड़ा बड़ा मुसीबत का मार का सर किया है हुसैन ने करबला में, मगर किसी मौके पर रोए नहीं रहे। लेकिन अली अकबर को जब देखा ये कहते हुए तो हुसैन की आंखों से आंसू निकल आए और एक जुमला कहा, अली अकबर मेरा कोई इख्तियार बेटा तुम पे नहीं है, तुम्हारी फूफी ने तुम्हें पाला है, जिस फूफी ने तुम पर 2 बच्चे कुर्बान कर दिए, जाओ उससे जाके इजाजत लो, अगर ज़ैनब इजाजत दे तो मुझे कोई उज्र नहीं है। अब ये बात थी ना, हजरत अली अकबर उठने के बाद खेमे में आए और खेमे में आने के फूफी अम्मा के पास बैठ गए और कुछ बोले नहीं। जनाब ज़ैनब ने कहा, लाल तुम जब आते थे फूफी के पास तो कुछ ना कुछ कहते हुए आते थे, आज मेरे लाल को सुकूत क्यों है? अकबर बोलता क्यों नहीं है? मेरे बेटे बोलता क्यों नहीं है आज? तो जनाब अली अकबर बोले नहीं देर तक। जब जनाब ज़ैनब ने इज़हार किया तो कहा, अच्छा अम्मा बोलता हूँ मगर एक सवाल के साथ बोलता हूँ। कहा बेटे करो सवाल। कहा इतना बता दे अम्मा, फातिमा ज़हरा आपकी वालिदा गिरामी अफजल है या आप अफजल है? कहा अकबर तुम और ये सवाल, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि फातिमा ज़हरा के बराबर कायनात में कोई खातून नहीं? कि नहीं अम्मा मेरा यकीन एतकाद ईकान सब है, मगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। कहा लगते जिगर ये पूछने की क्या बात है, फातिमा ज़हरा से तो अफजल कोई है ही नहीं। कहा तो फूफी अम्मा आपसे अफजल है ना। अच्छा ये बताइए, ये कहिए कि हुसैन फातिमा का बेटा अफजल है या अली अकबर आपका बेटा अफजल है? इन दोनों में कौन अफजल है? कहा बेटी ये कोई सवाल है? कहा अम्मा आज का सवाल यही है। तो एक मरतबा जब अली अकबर ने सवाल किया ना तो खुदा की कसम रवायत कहती है ज़ैनब के सर से चादर खिसक गई और ज़ैनब ने अपने हाथ सर पे मारे और कहा बेटा मैं तेरा मकसद समझ गई, क्या कहना चाह रहा है? अरे साफ साफ कहना मरने की इजाजत लेने आया है। मगर अंदाज देखा, ये है अहले बैत के घराने का आदम, अजीब अंदाज से। फूफी अम्मा का बेटे का तो बस इतना बता दे, अगर कयामत में आपने पूछ लिया कि ज़ैनब मेरे हुसैन से प्यारा अकबर को रखा, तुमने खेमे में महफूज रखा अकबर को, तो क्या जवाब दीजिएगा? अब अली अकबर चले, यहाँ पर लिखा है, हमीद मुस्लिम लिखता है कि मैंने अजीब मंजर देखा, किसी शहीद की रुखसत के वक्त ये मंजर देखा ही नहीं। जब अली अकबर खेमे से निकलते थे तो खेमे के पर्दे के पीछे से कुछ हाथ आते थे और अली अकबर को फिर खेमे में खींच लेते थे। सैदानियां थी जो अली अकबर को जाने नहीं दे रही थी। बार बार अली अकबर को बुला लिया जाता था, बार बार अली अकबर को खींच लिया जाता था। आखिर में हुसैन आए और कहा बीवियों अब सब्र के अलावा कोई चारा नहीं है, वादा तिफली का वक्त करीब आ गया, अब इजाजत दे दो अकबर को। अकबर चले। अभी आप जाकिर अव्वल से सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि जनाब सकीना आ गई, निबट गई, ये सब रवायतें हैं मकातिल में और बड़ी दिल दहला देने वाली रवायतें हैं, इन सबको सोचिएगा। अली अकबर चले और जब चले अली अकबर तो हुसैन ने एक बात कही, अकबर जब तक मक्तल में जाना ना मुड़ मुड़ के बाप को देखते रहना, बेटा पुष्ट फेर के ना चले जाना यकला कि बाप देख ना सके। अली अकबर ने चंद कदम चलते चलते बाप को देखा, बाप हुसैन को देखते रहे, है ना। लेकिन जब कुछ दूर चले और गालबा होने लगा, फौज की कुर्बत हुई और कसरत छाने लगी, तो अली अकबर ने यह अमल छोड़ दिया कि मुड़ के नहीं देखा। तो जैसे मुड़ के नहीं देखा तो कदमों की आहट की आवाज आई। अब जो मुड़ के देखा तो हुसैन आ रहे हैं, मख्तल में आ गए हुसैन। अली अकबर घोड़े से उतर पड़े और कहा बाबा मख्तल में क्यों आए? कहा बेटे तूने मुड़ मुड़ के देखना छोड़ दिया था, मैं तेरा चेहरा देखने के लिए आ गया, मुझसे रहा ना गया। अली अकबर फिर कहते अली अकबर बोला आप मुझे भेज रहे हैं अल्लाह की बारगाह में और चेहरा देखने का इतना शौक, तो बस लफ्ज की कद्र कीजिएगा जो मख्तल में आया है। हुसैन ने एक ही जुमला कहा, अकबर तुझे क्या पता, अगर साहिब औलाद होता तो मालूम होता कि बाप के दिल में क्या होती है बेटे की कद्र। मेरे लाल अगर तेरे भी अकबर जैसा बेटा होता और तू भी हुसैन जैसा बाप होता तो तुझे बेटे की मुसीबत, अजियत और इस भला का पता चलता।
حسین سے اکبر نے ہاتھ جوڑے اور کہا بابا اماں کا واسطہ آپ خیمے میں چلے جائیں، سیدانیہ اکیلی ہے۔ اب اکبر نے حملہ مبرورہ کیا اور ایسا حملہ کیا کہ زمانہ یاد رکھے گا، لگتا تھا کہ دن میں جیسے رسول معراج پہ آ رہے ہو۔ اب تلوار چلی، الحفیظ الامان الحفیظ الامان۔ زمانے نے پہلی بار دیکھا تھا کہ رسالت جنگ کر رہی ہے، اکبر کی شکل میں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ کو بھی ماننے والے نہیں۔ علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیرا، علی اکبر پہ نیزے پڑنے لگے، تلواریں پڑنے لگی، مگر علی اکبر بے نیاز آنا جنگ کر رہے ہیں۔ آخر دونوں کے وارث ہے نا، علی کے وارث، نبی کے وارث، حسین کے بیٹے اکبر، عباس کے شاگرد، فنون جنگ سے آگاہ لڑ رہے ہیں، چل رہی ہے تلوار، نیزے چل رہے ہیں۔ روایت لکھتی ہے کہ علی اکبر نیزے پہ دشمن کو لیتے تھے اور اچھالتے تھے، اچھالنے کے بعد پھر نیزے پہ لیتے تھے اور نیزے پہ لے کر پھر اچھالتے تھے۔ یہ عجیب عالم تھا۔ 72 گھنٹے کا پیاسا جب اس طرح جنگ کرتا رہا، لشکر یزید نے چاروں طرف سے گھیرا۔ حسین ابن نمیر ایک گوشے میں بیٹھ گیا چھپ کر، اور اس نے نیزہ زہر میں بچھایا ہوا تھا، اور جیسے ہی علی اکبر جھکے کسی طرح انہوں نے نیزہ دل کے اندر اتار دیا۔ دل کے اندر نیزہ جیسے ہی اترا اور علی اکبر نے مڑ کے دیکھنا چاہا تو نیزے کی علی دل کے اندر ٹوٹ گئی اور علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آ گئے۔ اب جب زمین پہ گھوڑے سے آئے تو زمین کربلا ہل گئی۔ ایمان کو معلوم ہو گیا میرا امام اکبر کی لاش پہ آ گیا، اور آنے کے بعد علی اکبر کی حالت دیکھی تو آتے ہی فوراً سر کو زانو پہ رکھا اپنے علی اکبر کا، اور ایک آیت پڑھی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین۔ اے اللہ کے مصطفیٰ بندے، اے میرے علی اکبر، ارے یہ کیا ہو گیا؟ باپ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے۔ اجرکم اللہ۔ حسین بیٹھے اور تادیر بات کرتے رہے، اکبر کا چہرہ دیکھتے رہے۔ علی اکبر نے پیر سمیٹے، پیر پھیلائے، کروٹ لی، یہ کہا کہ حسین نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا کچھ نہیں۔ نہیں بیٹا بتاؤ۔ کہا بابا میرے سینے میں برچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی، سانس رک رہی ہے، دل میں تکلیف ہو رہی ہے بابا۔ کہا بیٹے کہاں؟ کہا بابا یہ زخم ہے۔ اچھا علی اکبر اب دیکھو یہ ہے حسین۔ حسین نے اپنی آستین کو الٹا اور لٹنے کے بعد دو زانو ہو کے بیٹھے اور علی اکبر سے کہا بیٹا زخم کدھر ہے؟ تو علی اکبر نے اپنا گریبان کھولا، بابا یہ ہے زخم۔ حسین نے 2 انگلیاں زخم میں اتاری اور اتارنے کے بعد ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، نانا دادا ابراہیم کو لے کے آئیے، کربلا میں صبر دکھائیے اپنے بیٹے کا کہ میرے اسماعیل کی آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، ہاتھ پیر نہیں بندھے ہیں، میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بندھی ہے۔ اور یہ کہہ کے یا علی کہا، برچھی کی ہڈی نکالی، ہڈی کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ ادھر علی اکبر کا کلیجہ دل سے نکلا، ادھر زینب خیمے سے نکلی، بھیا زینب آ گئی۔ پہلا مرحلہ ہے جب زینب آئی ہے، حالانکہ جب خیمے جلے ہیں تب بھی زینب خیموں کے باہر نہیں نکلی، مگر جب علی اکبر کے سینے سے برچھی نکل رہی تھی، جب زینب آ گئی تھی، پلہ زینب یہ آج تک مشہور ہے، بھیا آ گئی، اکیلا لاشا نہیں اٹھا پاؤ گے علی اکبر کا۔ ارے حسین نے بتا زینب ابھی وہ منزل آگے ہے، میں اکبر کا لاشا اٹھا لوں گا۔ حسین لے آئے، مجلس تمام ہو رہی ہے، آپ تابوت کی زیارت کریں گے نا۔ خیمے میں لاش آ گئی، جیسے ہی علی اکبر کی میت خیمے میں آئی اور علی اکبر کو لے آئے حسین، زینب نے پہلے سے آ کے احترام کیا، سیدانیوں کو بلایا، آؤ سیدانیوں میرا اکبر مارا گیا، آؤ سیدانیوں میرا لال مارا گیا، آؤ سیدانیوں برپا کرو ماتم، آؤ مجلس برپا کرو، مسائل کی محفل سجاؤ۔ ساری سیدانیاں آ گئی، اکبر کا لاشا رکھا گیا۔ اب دیکھو سیدانیاں چاروں طرف، یہ فضہ، یہ رقیہ، یہ لبابہ، یہ فروا، یہ رباب، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری بیویاں ہیں، ساری خواتین ہیں، یہ کبرا، یہ سکینہ، یہ زکیہ، ساری سیدانیاں کھڑی ہیں۔ حسین تصویر غم بنے کھڑے ہیں، ادھر ماتم، ادھر شیور، ادھر بال بکھرے ہوئے ہیں، ادھر گریبان پھٹے ہوئے ہیں، ماتم ہو رہا ہے، سر پیٹا جا رہا ہے، واہ علی اکبرہ، واہ علی اکبرہ۔ حسین نے مرتبہ زینب سے کہا بہن کہاں بھیا کیا بات ہے؟ کہ ساری دنیا نظر آ رہی ہے، اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی، اکبر کے لاشے پر اکبر کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو جناب
زینب کہہ دیا بھیا میں دیکھ کے آتی ہوں. سنو کیا سنو گے کربلا کو. جناب زینب حضرت لیلا کے خیمے میں آئی تو عجیب انداز دیکھا. بال بکھرے ہوئے ہیں, ہتھیلی آسمان کی طرف ہے, پیشانی سجدے میں ہے, زبان پر لفظ ہے پروردگار تیرا شکریہ. رو ماتم کرو. زیارت برآمد کرانا ہے نا, آپ کو گریہ کرنا ہے نا. آج علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں نا. بہن جناب زینب خیمہ لیلا میں آئی, عجیب انداز ہے. شکرن للہ, شکرن لکا الہی و سیدی قد قبلت قربانی. پروردگار تو نے میری قربانی کو قبول کیا. اب لیلا تجھ سے ایک سوال کرتی ہے بس, اکبر کا واسطہ فاطمہ کے لال پہ کوئی آنچ نہ آئے. جناب زینب نے یہ منظر دیکھا اور دیکھ کر امام حسین کی بارگاہ میں آئی اور کہا مولا بھیا آپ کو مبارک ہو, ایسی بیوی تو ابراہیم کو بھی نہیں ملی. علی اکبر کی لاش کا سوال سن کر شکر کے سجدے میں ہے لیلا. یہ منظر ہے, غور کریے گا. بس میں مسائل بہت دیر پڑھتا نہیں ہوں, میں لفظوں کو لمحوں میں سمجھ دیتا ہوں مصائب کے. جناب زینب نے آگے کا سجدہ شکر میں ہے لیلا. حضرت علی اکبر کا لاشا رکھا ہے سیدانیوں کے بیچ اور لیلا ہے اپنے خیمے میں سجدے میں. اور زینب نے آگے بتایا ہے حسین کو, حسین کھڑے رہے تا دیر, جب دیر گزری تو کہا کہ کبھی فضا. کہاں کا کیا بات ہے, کہا جائیے اب بلا لائیے, سجدہ شکر ہو گیا ہوگا. اکبر کا آخری دیدار کر لے اکبر کی ماں, لیلا کو بلا لاؤ. اب میری طرف دیکھیے گا. جناب فضا گئی, جب خیمے میں پہنچی تو اب منظر بدل چکا تھا. اب لیلا سجدے میں نہیں تھی, اس کے بعد بھی نہ رو تو زندگی میں نہیں رو سکتے, توفیق نہیں ملے گی رونے کی, کبھی نہیں لبوں پہ آئے گی آپ کے اگر اب نہ رو. جناب فضا کہتی ہے کہ میں نے منظر بدلا ہوا دیکھا. اب لیلا سجدے میں نہیں ہے بلکہ خیمے میں کبھی ادھر جا رہی ہے, کبھی ادھر جا رہی ہے, کبھی اس گوشے میں کبھی اس گوشے میں. تو جانا بال بکھرے ہوئے ہیں, گریبان چاک ہے, آنکھوں سے خون جاری ہے, ہائے لبوں پر ہے والی اکبرا والی اکبرا والی اکبرا. سن لیا آپ نے. جناب فضا کہتی ہے جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر میں نے لیلا کے بازوؤں کو پکڑا. جیسے بازو کو پکڑا تو لیلا نے کہا کون ہے, میں نے کہا آپ کی قمیص فضا ہو. تو جناب لیلا نے جملہ کہا فضا تمہارا شکریہ, تم آ گئی, مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا. اور جب سے میرا لال مارا گیا میری آنکھوں کی بینائی یہ کہا اکبر کے لاشے پر آئی اور ہائے کا نعرہ مارا, کالے بال سفید ہو گئے. حسین نے کہا بہن اکبر کا لاشا اٹھواؤ. گنج شہیدہ میں بچوں نے تابوت اٹھایا, اکبر کا لاشا. واہ غربتا واہ مظلومہ واہ مصیبتا